السلام علیکم سامعین، پروگرام سائبان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اسیان بی بی بلوچ۔ یہ پروگرام کراچی اسٹوڈیو سے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں آمنہ شیخ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، یہ پروگرام بزرگ شہریوں کے لیے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جاتا ہے، اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سلسلے کی جانب، رواں دواں ہے زندگی۔ السلام علیکم سامعین، رواں دواں ہے زندگی سلسلے کا نام ہے، اور رواں دواں ہے زندگی میں ہم ان خاص ساتھیوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا اور ان میں زندگی کے حوالے سے مختلف تجربات، کامیابیوں اور ناکامیوں سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ کون ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم مغل صاحب۔ سلیم مغل صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے مایہ ناز پروڈیوسر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن یعنی ابلاغ عامہ کے پروفیسر رہے، اس کے ساتھ ساتھ لکھاری ہیں، بلاگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حکیم محمد سعید صاحب نے جب بچوں کے لیے ایک رسالے کا اجرا کیا تو اس میں سلیم مغل صاحب نے اہم ذمہ داریاں نبھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے جی کہ سندھ مدرسۃ الاسلام ایجوکیشن بورڈ میں سلیم مغل صاحب نے ایجوکیشن اینڈ میڈیا کنسلٹنٹ کی ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں۔ یہ بہت مختصر میں نے تعارف کرایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ ریڈیو پاکستان کے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں، آج بھی آپ تشریف لائے۔ جی جی جی۔ اور بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہمارے سامنے آیا رواں دواں ہے زندگی، تو آپ کا نام فوراً وہ کہتے ہیں نا جھماکے کی صورت ذہن میں روشن ہوا کہ سلیم مغل صاحب کو بلانا چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ زندگی تو گزرنے کے لیے ہوتی ہے اور گزرتی چلی جاتی ہے، لیکن اس زندگی کے گزرنے میں ان لمحات سے کیا فائدہ ہم نے اٹھایا اور زندگی کو زندگی کی طرح گزارا یا ایسے ہی سمجھیں کہ بالکل بیکار میں گزار دی، اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سلیم مغل صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ سلیم مغل صاحب ایک بچپن میں اپنے آپ کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ کہ بہت شکریہ بھائی، آپ نے مدعو کیا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ جو کچھ ہم تیر مارے ہم نے وہ شیئر کریں اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا تعلق سندھ کا ایک گاؤں ہے عمر کوٹ، بہت مشہور ہے، ایک تاریخی مقام بھی ہے۔ بالکل۔ تو اسی ڈسٹرکٹ عمر کوٹ میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے کنری، جو مرچوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ صحیح۔ میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اسکولنگ میری ٹوٹل کنری ہی کی ہے، میرا گھر اب بھی وہاں ہے، میرے گھر والے وہاں ہیں، میرے بزرگوں کی قبریں ہیں وہاں، بڑی یادیں ہیں وہاں سے۔ پھر میں نے میرپور خاص میں آ کر کالج میں پڑھا، پھر میں کراچی آ گیا، کراچی یونیورسٹی میں پڑھا، اور پھر پی ٹی وی جوائن کر لیا، اور پھر پی ٹی وی بھی 5-6 سال گزارے، اور پی ٹی وی سے بھی ریزائن کیا، اور پھر میں ٹیچنگ میں آ گیا۔ میرا تعارف آپ کرا چکی ہیں، دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب انٹرویو تعارف تھوڑا سا طویل ہو جاتا ہے تو اس سے مسئلے بھی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ سننے والوں کو لگتا ہے یہ بندہ کوئی ٹکے، کوئی اس نے ڈنگا کام نہیں کیا، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میری بیسیکلی تو یہی جاب تھی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، صحیح، جو ایک جاب ہونی چاہیے اور جو ایک جاب ہوتی ہے، اور 30 سال لگ کے پڑھایا استقامت سے۔ لیکن چونکہ یونیورسٹی کی جاب آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتی ہے، اس میں چھٹیاں بھی بہت آتی ہیں درسگاہوں میں، آپ کو پتہ ہے۔ جی۔ اور ویسے بھی آپ اگر صبح گئے تو دوپہر تک فری ہو جاتے ہیں، تو ٹائم چونکہ ہوتا ہے، تو میں نے اس ٹائم میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور مصروف رکھنے کی 2 وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ مصروف رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ارننگ میں کچھ اضافہ ہو، جو وقت کی ضرورت ہے، اور وہ جو اضافہ ہو اس سے بچے اچھا پڑھ جائیں۔ تو اسی لیے یہ اتنے سارے کام کیے جو آپ نے بتا دیے۔ میرا تعلق چونکہ ماس کمیونیکیشن سے تھا، ماس کمیونیکیشن کا مطلب ہوا میڈیا، جی، اور میڈیا کا مطلب ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی اور لکھنا لکھانا بھی، سب کچھ۔ تو ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں رہا، اور جب میں یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا تو اس کے بعد ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں یونیورسٹی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتا تھا۔ یعنی میں ڈبیٹر تھا، میں ادبی عدالتیں بولتا تھا، میں کراچی یونیورسٹی کے اینول میگزین الجامعہ کا ایڈیٹر رہا۔ تو ایسی بہت ساری، اسی زمانے میں ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ میں آیا کرتا تھا، خواجہ بیگم، ضمیر صاحب کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ تو میں نے یہ بات میں بہت جا کے ریئلائز کیا کہ یہ جو ہم مصروف رہتے تھے اتنے سارے کاموں میں، اس نے ایک تو ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس دیا، صحیح، کہ ہم
مجمع کے سامنے، اہم لوگوں کے سامنے، اہم پلیٹ فارم پر جا کر اپنی بات کو پورے کانفیڈنس سے کہہ سکیں. صحیح. دوسرا، شاید تھوڑا اظہار کا سلیقہ دے دیا، تو یہ سلیقہ وہیں سے آیا. جو ایکٹیویٹیز ہماری طالب علمی کے زمانے کی تھیں انہی سے ہم نے سیکھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس پہ. بالکل صحیح. اچھا، یہیں سے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عمر عزیز کی 6 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا. میں 6-7 سال کا ہو گیا ہوں. صحیح. 67 تو کا. بالکل. اچھا سلیم صاحب، یہ جو ابھی بات آپ نے بچوں کی اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عمر عزیز کی ماشاءاللہ 6 دہائیوں سے زیادہ کا وقت آپ نے دیکھ لیا، اور بچے آج وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سنبھالنے والے ہیں. تو کیا بچوں کی تربیت میں ایسی بات شامل ہونی چاہیے کہ بچے آگے جا کے والدین کا سہارا بنے، والدین کے لیے خوشی کا باعث بنے؟ کیونکہ بہت سے یقیناً ایسے والدین بھی ہمیں سن رہے ہوں گے جن کے بچے ابھی چھوٹی عمر میں ہیں. دیکھیں، اس میں 1-2 باتیں آپ سے کروں. نمبر 1 تو یہ کہ اس جملے کو تھوڑا بڑا کر دیں. ٹھیک ہے. والدین کا سہارا تو بنے ہی بنے، وہ تو ان پر قرض ہے کہ جس ماں باپ نے پالا ہے، اب وہ کمزور پڑ گئے ہیں تو. لیکن اس سے آگے کی بات کریں، وہ سوسائٹی کا سہارا بنے، ہے نا. وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا سہارا بنے، عزیز و اقارب میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا سہارا بنے، وہ اپنے ملک کے لیے آس اور ڈھارس بنے. تو اس کا کینوس بڑا کر لیں آپ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں کوئی فارمولہ نہیں دوں گا. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ دنیا بھر سے ایسے بچوں کو اٹھائیں جو الحمدللہ پڑھ لکھ کر آگے گئے اور زندگی میں ان کا رول بڑا مثبت اور اچھا رہا، انہوں نے کنٹریبیوشن دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ سب کے والدین نے جو کوششیں کی ہیں وہ سملر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کا اسکول کوئی تھا، کسی کا اسکول کوئی اور تھا. کسی کے والد بیٹھ کے پڑھاتے تھے، کسی کی اماں پڑھاتی تھیں، کسی کو ٹیوٹر آ کر پڑھایا کرتا تھا. تو آپ اگر اس طرح اسٹڈی کریں گے تو ہر کیس جو ہے نا وہ ایک الگ نوعیت کا، ہر ایک کے پیچھے ایفرٹس کا جو لیول ملے گا وہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان سب کو کامیابی ملی. تو جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اصل میں تو آپ کا کانشیس ہونا ضروری ہے پہلی اسٹیج پہ. ٹھیک ہے. کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں اور ایک بس وہ ان کو اسکول جانا ہے تو وہ جا رہے ہیں. نہیں، آپ کو ان میں انوالو ہونا ہے بہت زیادہ، جنون کی حد تک. بچہ زندگی میں آیا، زندگی کو مقصد مل گیا، ٹھیک ہے نا. آپ کو انوالو ہونا ہے، آپ کی وائف کو انوالو ہونا ہے، آپ نے لوگوں سے مل کر پوچھنا ہے کچھ بتاؤ سیکرٹس کیا ہیں، ہے نا. آپ نے کیا کیا تھا، جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر شخص کے اپنے اپنے وسائل ہیں، اپنا اپنا انداز ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، بچے کی کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. وہ میاں اور بیوی کا محبت پر مبنی ریلیشن ہے. صحیح. جس گھر میں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، اس گھر کے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کوئی بہت بڑی کامیابی جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ میری لائف اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں، میری لائف اچیومنٹ میرے بچوں کی تعلیم ہے. میں اس سے بڑا اچیومنٹ اور کسی کو نہیں سمجھتا. ہم نے زندگی بھر یہی کیا، انہی کے لیے محنت کی، انہی کے لیے ایکسٹرا ورک کیا، انہی کے لیے دن رات بھر کام کرتے تھے. لوگ مجھے کہتے تھے بھائی تم کتنے کام کرتے ہو، تم یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا. لیکن اس کے پیچھے ایک ہی بات تھی کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میرے بچے اچھی درسگاہوں میں پڑھ جائیں. آپ مجھے بتائیں نا، میں تو ایک یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا استاد تھا، آج میرے 4 بچے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے. صحیح. آسان ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہاں. اور تو اس کے لیے تج دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ذاتی خواہشیں مارنی پڑتی ہے. شاید میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ میں اور میری اہلیہ ہم کئی عیدوں پر ہم اپنے کپڑے نہیں بنوا سکے تھے، لیکن فیس جاتی تھی. تو یہ رواں دواں زندگی مزید کچھ آگے بڑھی، تو آج آپ بہت سے سننے والے آپ کو سن رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بھائی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں بچے آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دراصل ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو 1 2 3 4 ہیرے آپ کے گھر میں بھیجے ہیں، انہوں تراشو. تو پھر آپ کی زندگی کو جب ایک مقصد مل جاتا ہے تو آپ کو اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل اور اپنا وقت، یہ تینوں چیزیں اپنے بچوں پر صرف کر دینی چاہیے، خرچ کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے جب میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں اور جب آپ کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے، آپ صبح دوپہر شام یہی سوچ رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کون آپ کو آ کر مل جاتا ہے جو آپ کو ایک ٹپ دے جاتا ہے. پتہ نہیں کہیں سے کوئی کتاب مل جاتی ہے جس میں ایک مفید بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے، کہیں سے کوئی انسپریشن مل جاتی ہے، کہیں سے کوئی انکم کی ایک سورس نکل آتی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ سارے وہ راستے ہیں جو اللہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ذات کی خامیوں پر قابو پانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے.
سلیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت معلومات افزا گفتگو رہی آپ سے اور بہت اچھی ٹپس دی. یقیناً ہمارے سننے والے ان سے استفادہ بھی کریں گے. اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی. بہت شکریہ، آپ نے بلایا، مجھے اچھا لگا. تھینک یو. بہت شکریہ. جی تو آپ نے سلسلہ سماعت کیا رواں دواں ہے زندگی. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سلسلے کی جانب، یعنی کہ پیغام. اور یہ پیغام دے رہی ہیں بزرگ شہری فرید اللہ صدیقی. السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج میں اپنے نوجوان نسل کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوں تو بہت سی نصیحتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چند الفاظ دہراؤں گا. اگر وہ آپ اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تو پھر آگے بھلا ہی بھلا ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ ملک کا اور آنے والی نسلوں کا بھی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمانداری، حق گوئی، صداقت، سچائی اور دیانتداری. اگر آپ کے اندر یہ ہے، دیانتداری کا جذبہ ہے، تو آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اگر اپنی دیانتداری دیں گے، بات چیت میں، عمل میں، تو یہ دنیا سدھر جائے گی. اور ہر شخص اگر ذاتی طور پر آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث خاطر رکھیں گے کہ آپ اپنی عمل میں، آپ اپنے کردار میں، آپ اپنے گفتار میں، آپ اپنی سچائی میں ایمانداری، حق گوئی، صداقت، سچائی، دیانتداری رکھیں گے تو پھر بھلا ہی بھلا ہے. کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل کام ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے نوجوان دوستو، میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں ایمانداری، سچائی، دیانتداری پیدا کریں تو دنیا میں بھلا ہی بھلا ہوگا. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر آپ بزرگان دین اور بزرگان ہماری سیاست میں یا ہمارے ادب میں جن لوگوں کا بھی تذکرہ ذکر آیا، اگر آپ ان کی سوانح پڑھیں تو اس کا نچوڑ یہی نکلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیانتداری کو قائم رکھا تھا. بس یہی میرا پیغام ہے، اور اگر یہ آپ تک پہنچ گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور آگے ترقی کی طرف ہمارے ملک کے خودآزاد پاکستان میں آپ ایک ایسے نوجوان، ایک ایسی نسل ثابت ہو کہ جو ہمیں قائد اعظم کا جو ہمارا نظریہ تھا، کام کام کام، تو یہی آپ اپنے ساتھ جاری و ساری رکھیے. اللہ حافظ. جی تو آپ نے سلسلہ پیغام سماعت کیا، اور فرید اللہ صدیقی صاحب نے جو پیغام دیا اس پر آپ ضرور عمل کریں گے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سلسلے کی جانب، ریڈیو کلینک. سلسلہ ریڈیو کلینک کے ساتھ میں ہوں آمنہ شیخ. سامعین، اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں معروف طبی معالجین کے ساتھ جو آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے مفید باتیں بتاتے ہیں. سامعین، اسی سلسلے میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر طب نفسیات ڈاکٹر اقبال آفریدی. پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان میں بطور ڈین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آئیے سامعین، تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر اقبال آفریدی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے آج وقت نکالا اور آج ہمارے آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جو موضوع بھی چنا ہے وہ بہت دلچسپ اور اچھا ہے. جی اقبال آفریدی صاحب، آج ہم بات کریں گے بزرگ شہریوں کے حوالے سے کہ بزرگ شہری اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں، وہ اپنی یادداشت کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ پہلے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحت ہے کیا. صحت کے 3 حصے ہیں، یعنی صحت کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام ہے. اب جہاں تک ہمارے عمر رسیدہ یا بزرگ لوگوں کا تعلق ہے، ان کی اچھا یہ ساری چیزیں جسمانی، نفسیاتی اور سماجی جو صحت ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بدن میں پانی کم ہو جائے تو اس سے پھر کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر سماجی پہلو خراب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ اپنی جسمانی صحت کا جو ہمارے بزرگ خیال کیسے رکھیں. جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی نیند کا خیال رکھیں جو بغیر پیسوں کے ہے، یعنی رات کو جلدی سوئیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رات 9 بجے سے لے کر 7:30 بجے صبح کے درمیان یہ 7-8 گھنٹے نیند پوری کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا خاص طور خیال رکھیں. پانی نہیں پیتے یہ لوگ، اگر پانی جسم میں 2% کم ہو جائے تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم نشاستہ کہتے ہیں، اور منرل اور وٹامن
اور لپڈ کا، لپڈ بھی وہ والی چیزیں جو خاص طور پر زیتون کا تیل ہے، یہ اگر گرم کیا جائے تو اس سے خراب ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ سیلیڈ کے اوپر یا سالن کے اوپر ایکسٹرا ورجن وہ ڈالا جائے، تو اس سے بڑی اچھی غذائیت ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دودھ دہی کا استعمال، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اگر وہ ہو سکے تو مچھلی کا استعمال، پروٹین، اور 2 دالیں مکس کرتے ہیں تو اس سے پروٹین بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ کہ ورزش، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے یا بڑھاپے میں آتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، وہ ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتا ہے پہلے عام طور پر، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ جب ہم موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں اینڈورفین ایک رطوبت ہے، انکیفلین، BDNF، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر نکلتے ہیں جو کہ موڈ کو حشاش پشاش بھی کرتے ہیں، یاداشت کو بھی اچھا کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کانسیپٹ ہمارے اپنی سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے جو گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس عمر میں یہ کام نہ کریں، آپ اس عمر میں یہ کام نہ کریں، ان کو شاید عادی بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دوسروں سے کروانے کی۔ یہ بات بالکل ہی صحیح کی۔ میں ابھی کچھ دن پہلے اتفاق سے میں 2 نامور شخصیات کو، ایک حکیم اور دوسرے ڈاکٹر، دونوں کو دیکھ کے آیا ہوں، اور ان کی عمریں جو ہے 85 سال سے اباؤ ہوں گی، اور یہی ان کی شکایت تھی کہ گھر والے ان کو وہ کم رکاوٹ بڑی کرتے ہیں، اور میں نے گھر والوں کو سمجھایا کہ اول تو کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ پیروں کی ورزش آپ لوگ کریں، ایسے ہاتھ سے پکڑ کے سبحان اللہ بھی کرتے رہیں، اور گلا بھی استعمال کریں، اور ساتھ پہ ریورس میں، اور ہو سکے تو اس کو سہارا دیں، چلائیں، کیونکہ گاڑی نہیں چلے گی تو بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو دماغ کو کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ، دماغ کو استعمال نہیں کریں گے، جسم کو استعمال نہیں کریں گے، وہ جھڑ جائے گا، اس کو کہتے ہیں ڈس یوز ایٹرفی۔ تو لہٰذا یہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بھول نہ جاؤں، عام طور پر ہمارے ہاں گھر میں جو فرنیچر ہوتے ہیں وہ فیشنیبل زیادہ ہوتے ہیں، ہیومن فرینڈلی کم ہوتے ہیں، جس میں کونے ہوتے ہیں، اگر بندہ گرے تو چاقو کی طرح کاٹتے ہیں، یعنی اگر آپ ٹیبلز کے کارنر ہو گئے، یا ایون دیواروں کے کارنر یا باتھ روموں کے، تو اس کو ایسے گول کرنا چاہیے کہ بندہ اگر گرے تو چوٹ نہ لگے، اور فرنیچر بھی یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، غیر ضروری زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیڑھیوں کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے اوپر نیچے چڑھیں کہ گریں نہیں، کیونکہ اس عمر میں گرنے کا بڑا وہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چونکہ وہ ایکسرسائز کرتے نہیں، اچانک اٹھتے ہیں تو وہ گرتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سٹیپس میں اٹھیں، پہلے بیٹھیں چارپائی، بیٹھنے کے بعد اٹھ کے پھر کھڑے رہیں، آگے موومنٹ نہ کریں، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بلڈ پریشر اور ہومیوسٹیسس سے ایڈجسٹ ہو جائے تب آگے پھر بڑھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی عمر بڑھتی ہے، خاص کر کے 60 برس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بھولنے کی بیماری زیادہ ہونے لگتی ہے، یا پھر ایک چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ انسان کی یادداشت بھی صحیح رہے؟ اچھا، چڑچڑاپن کے لیے تو یہ ہے کہ عموماً ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو آئسولیٹ سمجھتے ہیں، آج کل خاص طور پر یہ موبائل میں بچے لگے ہوتے ہیں، ان سے انٹریکشن نہیں کرتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو گلے بھی ہوتے ہیں، اس کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں بوڑھوں کی سننی بھی چاہیے اور اس سے گفتگو بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کا دماغ استعمال ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کو فیصلوں میں دھارے میں لانا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ خود فیصلے کر لیے کہ منگنی شادی تقریب کیسے ہوگی، مہمان کیسے آئیں گے، اور اس کو انوالو کیا جائے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کی پسند کی کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو، اور پھر ساتھ میں ورزش اور عبادت اور رات کی نیند اور متوازن غذا، یہ سب چڑچڑاپن کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور یاداشت کو بھی۔ اچھا، یاداشت کی بات یہ بتاتا چلوں کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو نسیان کی بیماری یعنی ڈیمینشیا کہتے ہیں۔ جی۔ اچھا، دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ملک میں ان میں الزائمر ڈیزیز بہت کامن ہے، 60% ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان ہے، اس میں جو ہے واسکولر ڈیمینشیا بہت کامن ہے، کیونکہ وہ بلڈ پریشر شوگر کا علاج ہم کرتے صحیح نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے اور وہ ریورسیبل ہے، یعنی اگر وہ ڈیمینشیا ہو جائے، یاداشت کی نسیان کی بیماری ہو جائے، تو صفائی، غذا، ورزش، عبادت، مصروفیت سے وہ ریورس ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کے اندر کلاٹ جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم دماغ کو استعمال کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ جو ہے ریورس ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے ورزش کی بات کی، ڈیمینشیا کے مریضوں کے لیے اگر ہم بات کی جائے، یا اس عمر میں ویسے بھی ہر انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے ورزش کون سی کرنی چاہیے دماغی، اچھا، جس سے ہم اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکیں؟ اچھا، میں نے تو یہ ٹیکنیک نکالا ہے کہ ہم
اپنا کلچر کو بھی مد نظر رکھتے اپنے عقیدے کی روشنی میں، جیسے ہمارا عقیدہ اسلام ہے، اس کو پہلے سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے ورزش پہ، وہ کام کرنے پہ. ان کو بتانا پڑے گا کہ حرکت میں برکت ہے اور ذکر سے ثواب ملتا ہے. تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر یوں کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کر پڑھیں گے، وہ بھی پڑھے تو اس کے دماغ استعمال ہوگا. یا پھر یہ اگر نہیں کرتے تو الٹا گنوائیں، جیسے 100 99 98 97 دماغ کی مشق ہو جائے. یا ہفتے کے دن الٹے گنوائیں کہ اتوار سنیچر جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر، تاکہ یہ اس کو وہ ہو. اور اچھا ہوگا کہ وہ معنوں پہ غور کرے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، تاکہ وہ اس کا دماغ کام کرنے لگے. ہاں، اور اگر وہ چھوٹے موٹے جو ہیں وہ کھیل سکتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر باسکٹ بال یا اس قسم کی چیزیں کھیلیں جس میں وہ ورزش ہوتی رہے اور دماغ وہ ہوتا رہے تو وہ بہت فائدہ ہوگا. تو اچھا، ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ہے آج کل، ہم ذرا بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو گاڑی نکال لیتے ہیں، واک نہیں کرتے، اسٹیئرس کا استعمال نہیں کرتے، ایلیویٹرز یوز کرتے ہیں. تو آپ کیا پیغام دیں گے بزرگ شہریوں کو کہ وہ کس طرح کی زندگی اپنائیں، کس طرح متوازن زندگی گزاریں تاکہ آگے ان کو کوئی مسائل نہ ہو اور وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں؟ میرے خیال ہے آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی. صرف بوڑھوں کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹیلی فون کے لیے اٹھ کے آپ سنتے تھے، اب وہ موبائل آ گئے. ٹیلی ویژن کے لیے ریموٹ نہیں تھے، اٹھ کے اس کو چینل آف آن کرنا پڑتا تھا. لفٹیں نہیں تھیں. پھر یہ کہ ہینڈل والی گاڑیاں تھیں، ہینڈل سے سٹارٹ کرتے تھے. پاور سٹیئرنگ نہیں تھے، لفٹیں نہیں تھی، باتھ روم دور دور ہوتے تھے. اب ان کی وجہ سے موجودہ طرز زندگی میں بہت ساری کیلوریز ہماری بچ رہی ہیں. تو ہماری 400-500 کیلوریز جو جسم کی جمع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے موٹاپا کا شکار ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف بڑھاپے میں بلکہ عام زندگی میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا پیدل چلا کریں، مسجد دور جایا کریں، یا اگر موٹر سائیکل پہ اور یہ لفٹوں کا استعمال کم کریں. اچھا، واک کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ واک کس ٹائم کرنی چاہیے؟ صبح میں، شام میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد؟ اس حوالے سے بتائیں. اس پہ بہت زبردست ریسرچیں ہوئی ہیں اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک تو خالی پیٹ ہونا چاہیے. اس کی ریشنل، اس کی منطق یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو سارا بلڈ جو ہے ہمارے پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ایبزارپشن کرے، اور جسم کی پٹھوں کو خون کم پہنچتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم ایکسرسائز کریں، واک بھی کریں، تو اس سے پھر ادھر بھی زور اور ادھر بھی، دو محاذوں پہ دل کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ خالی پیٹ سورج کی روشنی میں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وٹامن ڈی بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر تیز کریں پھر سلو کے ڈبل، یعنی اگر آپ نے 2 منٹ تیز کیا پھر 4 منٹ سلو کریں. میں یہ کہوں گا کہ ساتھ ساتھ تسبیحات پڑھیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہ جو ہے تیز تیز چلے پھر سلو کرے، پھر تیز تیز چلے پھر سلو کرے. ڈاکٹر صاحب، کیا میسج دیں گے بزرگ شہریوں کو ان کی صحت کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے ایک صحت مند زندگی گزار سکتے؟ میں بس یہ کہوں گا کہ ایک تو سب سے پہلے شکر گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے پہ لے آیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ہے نا کہ the radiance of morning are good but the tranquility of evening is very useful. تو لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ صبح کی کرنیں تو ہیں اچھی، لیکن شام کی کرنوں کا اپنا مزہ ہے. تو بوڑھے لوگ یہ شکر گزار رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ اس عمر میں پہنچ گئے. ایک تو شکر گزار رہے ہیں، دوسرا پھر یہ کوشش کریں کہ اللہ کی مہربانیاں کو یاد کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھیں. بچے یہ ہر چیز کو انجوائے کریں، اور 5 وقت کی عبادت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور چھوٹے موٹے کام کریں، کام نہیں کریں گے تو بیماری بڑھے گی. میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں جناز سے 22 گریڈ میں، لیکن اس کے بعد میں ڈبل کام کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ کام بھی کریں، اور یہ تیسرا یہ کریں کہ سب سے ایمان، صحت، پھر عزت، اپنی عزت کا خیال رکھیں. پھر یہ جائیدادیں، یہ وہ رشتے ہیں. تو لہٰذا اس حساب سے آخرت کی تیاری بھی کرتے ہوئے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کی مہربانیوں کے شکر ادا کرتے ہوئے انجوائے کریں. اور بچوں کی اور دوسروں کی ترقی، والدین کی، جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ترقی کو انجوائے کرتا ہوں، اپنے بچوں کی ترقی کو انجوائے کرتا ہوں. تو یہ کریں گے تو امید ہے مطمئن رہو کہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی. جی، اسی طرح آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شکریہ. شکریہ آپ کا بہت بہت.
جی تو سامعین، آپ نے سلسلہ ریڈیو کلینک سماعت کیا اور اس سلسلے میں یقیناً بہت ساری معلومات آپ نے جانی صحت کے حوالے سے، بزرگ شہریوں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ آپ تمام بزرگ شہری جو اس وقت میں سماعت کر رہے ہیں، آپ نے خود بھی اپنا بہتر خیال رکھنا ہے اور صحت مند رہنا ہے۔ کراچی اسٹیشن سے قومی نشریاتی رابطے پر یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی تھی آمنہ شیخ۔ اسی کے ساتھ پروگرام صاحبان سے مجھے اسیان بی بی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔